ایک طرف پاکستان بے سرو سامانی کے عالم میں حالت جنگ میں تھا تو دوسری طرف بانی پاکستان شدید بیمار ہو گئے، لیکن بیماری بھی انہیں گورنر جنرل کی حیثیت میں پاکستان کی خدمت کرنے سے نہیں روک سکی۔ قائد اعظم کے دور حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے پناہ تھیں مگر حوصلے جوان تھے۔ اس دور میں مالی مشکلات کے ساتھ 70 لاکھ مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی پاکستان کے کاندھوں پر آن پڑا تھا۔ ان مشکلات کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ آزادی کے وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، چنانچہ 1935 کے برطانوی آئین کو ہی معمولی تبدیلی کے بعد پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ سب سے پہلے پاکستان کو ایران میں تسلیم کیا اور فرانس میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے لہرایا گیا۔ لیکن ایک بات جسے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو دنیا میں صرف ایک ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور وہ ملک تھا برادر اسلامی ملک افغانستان۔ تو یہ تھے وہ حالات جن میں بیمار قائد اعظم کو انتہائی خطرناک حالت میں بلوچستان کے شہر زیارت سے کراچی لایا گیا۔ آپ ایئرپورٹ پر اترے تو بیماری سے نڈھال تھے، لیکن انہیں اس حالت میں لے جانے کے لیے کھٹارہ سی ایمبولنس بغیر نرس کے بھیج دی گئی۔ اس پر ستم یہ کہ ایمبولنس قائد اعظم کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے سے پہلے ہی راستے میں خراب ہو گئی۔ جب دوسری ایمبولنس منگوائی گئی تو اس دوران 1 گھنٹے کا وقت لگ گیا، جس میں محترمہ فاطمہ جناح بیمار بانی پاکستان کو پنکھا جلتی رہیں، اور اس سوال کا جواب ہر کسی کے پاس بھی نہیں کہ خراب ایمبولنس بھیجنا ایک سازش تھی یا ایسا ایک بے سرو سامانی سے لڑتی ریاست میں کمیونیکیشن کے گیپ کی وجہ سے ہوا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی آمد کے بارے میں لیاقت علی خان آگاہ ہی نہیں تھے۔ یہ عذر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت پورے کراچی میں صرف 2 ایمبولنس تھی جن میں سے ایک قائد اعظم کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ خراب ایمبولنس بھیجنا دراصل ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ قائد اعظم جب گھر پہنچے تو بیماری سے بری طرح نڈھال ہو چکے تھے۔ آخری وقت میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور ذاتی معالج کے سوا ان کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ وہاں موجود لوگوں کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان۔ انہوں نے یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ قائد اعظم کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق ہی ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل نامزد کر دیا گیا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید پاکستان کی ہسٹری جاننے کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ خدا حافظ۔